آداب و معاملات، آداب و معاملات میں اخلاق کی تعریف اور حسن اخلاق. پھر حسن اخلاق میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس پورشن میں ہم یہ چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے جی اخلاق کا معنی اور مفہوم. خلق کی جمع اخلاق ہے. اس کے معنی پختہ عادت کے ہیں. اصطلاح میں خلق انسان کی ایسی کیفیت اور پختہ عادت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر و توجہ کے انسان سے اعمال سرزد ہو. یعنی ایسی پختہ عادت کہ جس کے کر گزرنے کے لیے توجہ کی بھی ضرورت نہ ہو. بے توجہی کے عالم میں بھی بندہ اس عادت کو پورا کرنے کے لیے اگر انہیں دھیان نہیں بھی ہے تب بھی جب وہ موقع آتا ہے اس عادت کو پورا کرنے کا تو انسان کیا کرتا ہے، فوراً اپنی اس عادت خوبصورت کو پورا کر دیتا ہے. ایسی پختہ عادت کو کہا جاتا ہے خلق یا اخلاق. حسن اخلاق سے مراد نیک خو اور اچھی خصلت ہے. یعنی جو خوبصورت عادتیں ہیں، اچھی خصلتیں ہیں، ان کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے. مسلمان کے لیے عمدہ اور بہترین اخلاق کا مالک ہونا بہت ضروری ہے. اخلاق حسنہ میں اب کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں جی؟ سب سے پہلے ہے عفو و درگزر. حسن اخلاق میں ایک چیز یہ شامل ہے معاف کرنا، درگزر کرنا. صبر و تحمل، صبر کرنا، برداشت کرنا. قناعت و توکل، جو مل جائے اللہ کی رضا کے لیے اس پہ راضی ہو جانا اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا. خوش خلقی یعنی اچھے انداز میں گفتگو کرنا. مہمان نوازی، مہمان آ جائے تو اس کی خاطر تواضع کرنا. تواضع انکساری یعنی عاجزی کا اظہار کرنا. خلوص و محبت جیسے اوصاف قابل ذکر ہیں. یعنی یہ وہ اوصاف ہیں کہ یہ سارے کے سارے حسن اخلاق میں شمار ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں. حسن خلق کی بڑی علامت یہ ہے کہ جب خلاف اخلاق اعمال کی طرف نفس مائل ہو تو اسلامی تعلیمات کے ذریعے اسے فوراً روک دے. مثلا جب کسی پر غصہ آئے اور اسے سزا دینا چاہے تو نفس کو ہدایت کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ مومنین کی نشانی قرآن نے بیان فرمائی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں. یعنی اگر انسان بشری تقاضوں کے پیش نظر بسا اوقات غم و غصے کا شکار ہو جاتا ہے اور غصے کی حالت میں کسی کو مارنے کی نوبت آئے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی نوبت آئے، زد و کوم کرنے کی نوبت آئے، تو فوراً انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. اور اس صورت میں کیا کرے بندہ؟ معاف کرنے والا بن جائے، لوگوں سے عفو و درگزر کرنے والا بن جائے. یہ ایک مثال یہاں پر بیان کی گئی کہ عفو و درگزر کیا ہے، یہ بھی حسن اخلاق کی ہی ایک کڑی ہے. اور ہمیں زندگی میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حتی المسا یہ جتنی چیزوں پر بیان ہوئی کہ اس میں کوشش یہ کی جائے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جائے، تحمل و برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ بندہ زندگی گزارے. اسی طرح اگر کسی مقام پہ غصے کی کیفیت ہو تو بندہ کیا کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے اس غصے کو پی کر معاف کرنے والا اور معاف کرنے میں پہل کرنے والا بن جائے. تو یہ کیا ہے؟ ایک حسن اخلاق ہے. ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. یعنی آقا کریم آپ تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو ایک شخص آپ کے سامنے سے آیا اور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ کیا سوال کیا جی؟ دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق. کیا فرمایا؟ اچھے اخلاق. وہ واپس پلٹے. پھر وہی شخص آپ کی دائیں جانب سے دوبارہ آپ کے قریب آئے اور آ
سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ پھر واپس پلٹے، واپس پلٹ کے پھر حضور علیہ السلام کی بائیں جانب سے آپ دوبارہ آئے، تیسری بار یعنی آئے۔ تیسری بار جب آئے تو آ کر پھر حضور سے یہ سوال کیا حضور دین کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھے اخلاق۔ یہاں تک کہ چوتھی بار جیسے ایک بندہ پیچھے سے دوڑ کر آگے جانے والے کو پہنچ کر جا کے کوئی بات پوچھتا ہے، حضور کے پاس پیچھے کی طرف سے آئے اور آ کر آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا دین کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا حسن اخلاق۔ چار جہتوں سے آئے، چار بار آئے اور ہر بار سوال ایک ہی ہے، اور سوال کے بدلے جواب بھی ایک ہی ہے۔ گویا حضور علیہ السلام تسلیم فرما رہے ہیں دین کی حقیقت یہ ہے کہ دین کی عبارت کا دار و مدار حسن اخلاق پہ ہے۔ مسلمان اس کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب انسان حسن اخلاق کا مالک بن جائے۔ اسی طرح حضرت بلکہ چوتھی بار جب آپ سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا اچھے اخلاق، تو پھر آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا آپ اسے نہیں سمجھ سکا؟ یعنی بار بار جو آپ سوال کر رہے ہیں کیا آپ اس سوال کے جواب کو نہیں سمجھ سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔ مطلب کیا ہے؟ تو یعنی اچھے اخلاق سے مراد کیا ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا کوشش کرنی ہے ہم میں سے ہر ایک نے اس دعا کو یاد کرنا ہے، عربی میں یاد ہو جائے تو یہ نور اللہ نور ہے۔ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی۔ اور یہ آئینہ دیکھنے کی بھی دعا ہے، جب بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو اپنی صورت پہ نظر جائے ماشاء اللہ کہے۔ انسان کا یہ پیکر ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات میں سے حسین پیدا فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اشرف المخلوقات ہے۔ لقد کرمنا کا اللہ نے تاج عطا فرمایا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ دعا ہے، اور آقا کریم عام حالات میں اس کو ادا فرمایا کرتے اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی۔ اے باری تعالیٰ جس طرح تو نے میری صورت کو خوبصورت بنایا ہے میری سیرت کو بھی اجلا بنا دے۔ صورت یہ ظاہر ہے، سیرت یہ باطن ہے۔ انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، رب اور رب کا رسول باطن کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جو چہرہ ہم نے لوگوں کے سامنے کرنا ہوتا ہے اس چہرے کو ہم دن میں کئی بار دھوتے ہیں، بسا اوقات صابن کا استعمال کرتے ہیں، بسا اوقات اس چہرے کی جو ہے وہ تزئین و آرائش کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جو چہرہ لوگوں نے دیکھنا ہے اس کو تو ہم صاف کرتے ہیں، تو جو چہرہ رب نے دیکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا لا ينظر اللہ تعالیٰ الی اجسامکم ولا الی صورکم ولکن ينظر الی قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نہ جسموں کو دیکھتا ہے نہ چہروں کو دیکھتا ہے، کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں چھپی ہوئی نیت کو دیکھتا ہے، جس میں انسان قادر نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو یہ جی آداب و معاملات میں ہم نے حسن اخلاق کی تعریف پڑھی۔ حسن اخلاق کی مختلف صورتیں، عفو و درگزر کرنا، صبر و تحمل کرنا، قناعت و توکل کرنا، خوش خلقی وغیرہ، اور ان میں سے سب سے جو ضروری چیز وہ غصہ کے عالم میں غصے کو اللہ کی رضا کے لیے پی جانا اور معاف کرنے میں پہل کرنا، یہ آداب و معاملات میں یہ ہم نے سیکھا۔ اللہ کریم مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عام روٹین میں یہ بات دیر میں رکھے، سرکار کی سیرت مبارکہ ہے، آپ کھڑے ہیں غصہ آ گیا آپ بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے غصہ آ گیا آپ لیٹ جائیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اگر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو جائے نا، بیٹھ کے لڑ رہے ہیں تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں تو دستوں گریبان پہ آ جاتے ہیں۔ یہ جب ہم سرکار کی سنت کے خلاف کرتے ہیں تو اس کا وبال یہ آپ دیکھ چکے۔ آج میرے خطبہ جمعہ المبارک میں بھی عرض کر رہا تھا 2 دن میں 5 افراد کا قتل ہو جانا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ غصہ ہی ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کو حرام قرار دیا گیا، اور یہ وہ واحد چیز ہے علماء فرماتے ہیں ہے حرام لیکن اس کا پینا حلال ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جاتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قدرت ہونے کے باوجود معاف کرنے والے کو، غصے کو پی جانے والے کو سرکار نے پہلوان قرار دیا۔
پوچھا پہلوان کون ہے؟ حضور جو دشمن کو پچھاڑ دے. اور میں وہ نہیں، میں پہلوان وہ ہے جو قدرت ہونے کے باوجود کیا کرے، معاف بھی کر دے، غصے کو پی جائے. تو یہ ہم نے آداب و معاملات میں سیکھا.